کہ آپ حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ کریں کہ جب تک کوئی فیڈرل ڈیلیگیشن ہمارے پاس مذاکرات کے لیے نہیں آتی ہم اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے. اور اسی بنیاد پہ ہم ایک کامن گراؤنڈ پہ ایگری ہم نے کی کہ ہم اپنے بچے اور اپنے خواتین ہیں ان کو واپس بھیجیں گے. آج جو پریس بریفنگ کا ہمارا مقصد ہے، کیونکہ چند دنوں سے ہمارے اوپر کیچڑ اچالا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے 12 میڈیا سے یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہمیں کوریج دیں، ہمیں الیکٹرانک میڈیا پہ کوریج دیں. ہمارا جو موقف ہے وہ آگے آئے، کیونکہ ہم واضح طور پر کسی کے خلاف نہیں آئے، ہم واضح طور پر کسی کے نیریٹو کو سبوتاج کرنے نہیں آئے، بلکہ پورے پاکستان کو یہ دکھانے آئے ہیں کہ جدھر ایک مسنگ پرسنس کا ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے وہاں کچھ ایسے بھی فیملیز، کچھ ایسے بھی لوگ بستے ہیں جن کا تعلق غریب طبقے سے ہے، جن کا تعلق سیکورٹی فورسز سے ہے، جن کا تعلق سویلین سے ہے، اور وہ بھی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک ہی بنیاد پر شہید ہوتے ہیں. اور وہ بنیاد ہے، ایک ہی وجہ پر شہید ہوتے ہیں، وہ وجہ ہے پاکستانی شہری ہونے کی وجہ، وہ ہے بلوچستانی ہونے کی وجہ، اور امن کے اوپر وہ شہید ہوتے ہیں. آج میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، صرف ایک ہمارے پاس 2 ایسے لوگ ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ جن کی اگر آپ کہانی سنیں تو کچھ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کی جاتی ہے وہ کچھ واضح ہو. اور جہاں تک بات ہے تھریٹس کی، ہمیں تو سوشل میڈیا سے لے کر ریالٹی میں بھی تھریٹس دیے جا رہے ہیں. کل سریاب روڈ میں جو میرا پولیٹیکل کانسٹیٹوینسی ہے وہاں میرے پوسٹرز پر شدت پسند عناصر نے فائرنگ کر کے میرے پوسٹرز پاڑے ہیں، میرے بندوں کو دھمکیاں دیا جاتا ہے. تو خدارا میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ایشو میں، اگر مسنگ پرسنس کے ایشو میں کوئی پالیٹکس انوالو نہیں ہوتا پھر میرے الیکشن کیمپین کو کیوں سبوتاج کی جا رہی ہے. تو زیادہ میں وقت نہیں لوں گا. ایک بھائی آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے. مولی صاحب میرا تعارف بھی پورا کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ہم سب مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے. کلمے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ہوتا ہے اللہ پاک سے ہوتا ہے اور اللہ پاک کے غیر مخلوقات سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر ہم سب چلیں گے تو ہم سب کے لیے کامیابی ہے. ان کے نورانی طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو ناکامی ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو یہاں ڈاکٹر مارنگ کے لانگ مارچ پر میں نے استعمال کیا تھا تو ڈاکٹر ظہیر نے میرے کو منع کر دیا. بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا صاف دین سے. انہوں نے مجھے اتنا تکلیف دیا، ان کے لیے میں نے اتنی خدمت کی اور میرے کپڑے کے حالت آپ تو دیکھو نا، آپ بولو کہ واقعی کی ان کی خدمت کیا ہے. ان لوگوں کے لیے میں نے آگ بھی جلایا، ان لوگوں کے لیے اتنی خدمت کی. رات میں ماں بہنوں کے لیے میں پانی بھی گرم کیا تھا کہ یہ میرے مائیں اور بہنیں ہیں. ڈاکٹر مارنگ نے جب آواز دیا تھا تو میں نے اپنے کام چھوڑ دیا، کیونکہ میرے ماں باپ بھائی بولتے ہیں کہ جاؤ، وہ بھی آپ کی بہن جیسا ہے. تو میں نے اپنے کام چھوڑ کر یہاں پر آیا. یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب جیل میں تھا. تو یہاں پر میں نے پوری رات سردی میں گزاری اور وہ اس رات میں بارش بھی تھا. تو ان لوگوں نے ان خدمتوں کو نہیں سمجھا. میں اس خدمت کے اللہ کی خاطر کیا تھا اور اپنے شوق نام کے لیے نہیں کیا تھا. تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دوستوں، بات صاف یہ ہے، یہ لوگ دین سے انکار کرتے ہیں. ڈاکٹر مارنگ جس مقصد سے آئے اللہ اس کو یہ کامیاب کرے. یہ لوگ بھی آئے، اللہ ان لوگوں کو بھی کامیاب کرے. یہ لوگ شہید ہیں، وہ لوگ بھی شہید ہیں، جیسا بھی ہے اللہ ان دونوں کو کامیاب کرے. میرا یہی دعا ہے. لیکن ڈاکٹر مارنگ کے ساتھ جو ڈاکٹر ظہیر ہے نا، وہ انسان نہیں، حیوان ہے، حیوان. اس حیوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہے حیوان،
یہ کتاب میں نے جب تمہارے کیمپ پہ لایا یہ غلط نہیں ہے، اس میں نماز کے طریقے ہیں، اس میں اللہ کی بڑائی ہے اور یہ فضائل اعمال ہے جس سے وہ انسان جب حیوان ہے نا، جب اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ انسان بنتا ہے۔ ہم نے خود سنا ہے کہ ایک چور، ایک ڈاکو جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے وہ تبلیغ والا بنتا ہے، وہ انسان بنتا ہے، حیوانی زندگی کو بھولتا ہے۔ یہ کتاب کو اس نے بولا ہمارے کیمپ میں الاؤڈ ہے اور اس کو میں اجازت نہیں دیتا ہوں، اور اگر اس کا تعلیم کرتے ہو چھپکے چھپکے کرو۔ اللہ کی بڑائی چھپکے چھپکے ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کی بڑائی چھپکے چھپکے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو دور ہے، مسلمانوں کا دور ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا خالق ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر ہم سب چلیں گے تو ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے نورانی طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو ناکام ہوں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی قائد اعظم میں یونیورسٹی والے لڑکے پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک پنجابی ہے، ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ہاں آپ لوگ سوچو، اس بادشاہ اس کو کیسے بول رہے ہیں؟ خالق کو کیسے بول رہے ہیں؟ انسان ہے، حیوان ہے، اللہ کا یہ استاق ہے، استاق۔ یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا، ان کی میں ٹیچروں سے گزارش کر رہا ہوں نا، ان لوگوں کو اتنی پرورش نہیں دو کہ اللہ کی استاق بن جائے۔ آپ کو آپ کی زندگی کو کیوں برباد کر رہا ہے؟ آپ کا نام کو خراب کر رہا ہے۔ آپ ایک استاد ہو اور اس کو اتنا ترغیب دے رہے ہو۔ ان کی ماں باپ یہ ہے کہ میرے بیٹے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی اسلام آباد میں خوش ہے، مزدوری کر رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہے، بیٹے کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ بیٹے کامیاب نہیں، بگڑ رہا ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دوستو، اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر اپنا زندگی بسر کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے ناکام ہوں گے۔ میرا نام غلام قادر ہے، میرا والد کا نام نصیر احمد ہے، میں قوم کا محمد اسنی ہوں۔ میرے کو رات سے ان لوگوں نے نکال دیا، بولا تھا کہ آج تمہیں یہاں پہ جگہ نہیں ہے کیونکہ تو اللہ کا بڑائی کر رہا ہے۔ یہ مسلح نہیں، مسلح ہم سے چھین لیا، اور میرے دوست تھا وہ چیلے کے لیے آیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا بھائی ہمارا چیلا یہیں لگے گا اور ہم لوگوں کا یعنی راستہ یہی ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اس کو دھمکی دیا بھائی آپ ادھر نماز پڑھائے، ہم آپ کو نکال دیں گے، لیکن رات میں ہم کو نکال دیا۔ یہ اسلام آباد میں ہمارا پہچان والا کوئی نہیں تھا، تو پھر ہمارا پہچان تھا اللہ کا گھر، ہم وہیں گیا تھا اور سو گیا، صبح ہو گیا تھا۔ پوری رات میرے دوستوں نے رویا تھا کہ اللہ کی یہ استاقی کی تھی، تہجد بھی پڑھی، دعا بھی کی تھی، پھر صبح مشورہ کیا تھا، تینوں نے مشورہ کیا ابھی اب کیا کریں، تو ہم لوگوں نے بولا کہ جا کر ڈاکٹر سے ملاقات کریں گے، ڈاکٹر بارنگ سے، اگر اس نے جو بھی اجازت دیا تو ہم ویسا کریں گے۔ تو ہم لوگ یہاں پر پہنچ گیا، وہ ان لوگوں کی جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے نا، ان لوگوں نے وہیں سے گیٹ سے ہمیں روک دیا، اور انہوں نے یہ بولا آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے، اور ڈاکٹر ظہیر نے بولا اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ظہیر کو بھی فون کر دیا کہ بھائی یہ رات والے لڑکے آ گیا ہے، اس کو کیا بولے گا۔ ڈاکٹر ظہیر نے میرے ساتھ بات کیا تھا، میرے کو بولا تو آپ میرے رات میں بولا ہے تو آپ میرے بھائی ہو۔ میں نے بولا بھائی نہیں ہو آپ کا، اگر بھائی ہوتے بھائی کو دین کے لیے چھوڑ لیتے، لیکن آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو اس نے بولا تو ابھی بھائی ایسا کرو کہ آپ نکل جاؤ، نہیں نکلو گے تو یہ ساتھی آپ کو مار دے گا۔ تو میں نکل گیا، دوسرے کام پر آ گیا، الحمدللہ ہمارے سواگت بھی کی۔